الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے تصور انسان و جہان پر ہماری نشستیں جاری ہیں۔ آج ہماری تیسری نشست ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ دو نشستوں میں ہم نے انسان کی خلافت عرضی پر بات کی اور کار خلافت پر۔ جو کارہائے خلافت ہیں ان میں سے ہم چند ایک پر بات کریں گے آج کی اور اگلی نشستوں میں بھی انشاءاللہ۔ جیسا کہ پچھلی بار تذکرہ ہوا تھا کہ بعثت خلیفہ عرضی انسان کے ذمے جو کام ہیں ان کو چار دائروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دائرہ ہے بندگی رب، دوسرا دائرہ ہے زمین پر صالح انسانی تمدن کا قیام، زمین کا قیام، اور چوتھا دائرہ ہے کائناتی قوتوں کے راز معلوم کرنا، انہیں قابو کرنا اور استعمال کرنا۔ جو کار خلافت کا پہلا حصہ ہے بندگی رب، اس پر کسی تفصیلی بات کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر ہم سب سنتے ہی رہتے ہیں، جانتے بھی ہیں، اور اسی پر سارا زور ہمارا رہتا ہے۔ بندگی رب یہاں پر مراد ہے اللہ کی پرستش، اللہ پہ ایمان، اس کی اطاعت تابعداری، اس کے احکامات پر چلنا انفرادی طور پر، نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، اسلام کی اخلاقی تعلیمات، ان پر عمل کرنا، گناہوں سے بچنا، حلال کھانا، صحیح طریقے سے مال خرچ کرنا یا بچانا۔ تو یہ جو انفرادی نیکیاں ہیں یہ اس کیٹیگری کی ہیں بندگی رب کی۔ بندگی رب کیے بغیر انسان کار خلافت کو ٹھیک سے انجام نہیں دے سکتا۔ جو خالق ہے آدمی اسی کو نہ مانے یا اسی کی نہ مانے تو کار خلافت کیا ہے پھر؟ یہ بات تو ہم جان چکے ہیں کہ اگر انسان خلیفہ ہے تو گویا اسے کسی نے اپوائنٹ کیا ہے، کسی کا اپوائنٹی ہے، اس کو کوئی مینول دیا گیا ہے کام کرنے کے لیے، اس کے کچھ دائرۂ کار طے ہو گئے ہیں، اس کے کچھ فرائض طے ہو گئے ہیں، کچھ ممنوعات طے ہو گئی ہیں، کچھ لیمیٹیشنز ہیں اس کی، کچھ اسے لازماً کرنے والے کام دیے گئے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جن سے لازماً بچنا ہے، ایک خاص مدت دی گئی ہے کہ جس میں اسے اپنا کام کرنا ہے۔ تو انسان مختار نہیں ہے، مختار کل تو بڑی بات ہے، مختار بھی نہیں ہے، اور جن دائروں میں بظاہر مختار لگتا ہے وہ بھی اس لیے مختار لگتا ہے یا مختار کیا گیا ہے کہ وہ کار خلافت کو انجام دے سکے، تاکہ وہ اس آزمائش سے، امتحان سے گزر سکے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے، کہ تاکہ دیکھے کہ کون اللہ کی بندگی بہتر طور پہ کرتا ہے، کون شکر گزار بنتا ہے، کون احسن عمل کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ کار خلافت کا جو دوسرا دائرہ ہے زمین پر صالح انسانی تمدن کا قیام، آج ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ صالح انسانی تمدن سے مراد کیا ہے؟ ایک صالح معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ جہاں بدی اور برائی اور فسق و فجور کرنا مشکل ہو جائے، جہاں انسان کا دوست ہو، جہاں انسان کا دشمن اس کا شکاری نہ ہو، جہاں کو بندگی رب کرنا چاہے تو اسے سہولت ملے، جو نہ کرنا چاہے ایک خاص دائرے میں اسے بھی آزادی ہو، لیکن دراصل جس کا مقصد اللہ کی بندگی والے کام اور کار خلافت کو
انجام دینے میں مدد دینا ہو۔ یہ بات ہم پہلے ہی جان چکے ہیں، بلکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ عالم انسانیت کا آغاز جوڑے سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیے گئے تنہا، بلکہ وہ پیدا ہوئے تو اسی مٹی سے یا اسی مادہ تخلیق سے حضرت حوا کو بھی بنایا۔ وہ آدم میں سے نکال کے بنایا ہو یا اس مٹی سے الگ بنایا ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی چیز سے بنایا ہے، دونوں کی انگریڈینٹس ایک ہیں۔ ہاں، دونوں کے اسائنمنٹ الگ تھے، اس لیے دونوں کی بعض خصوصیات، بعض پوٹینشلز کو اللہ تعالیٰ نے الگ بھی کیا ہے، کچھ مشترک ہیں، کچھ الگ ہیں۔ اور ان کے درمیان پہلا انسانی رشتہ قائم ہوا میاں بیوی کا، اور جنت میں وہ میاں بیوی کے طور پر گئے، اور زمین پر بھی وہ میاں بیوی کے طور پہ اتارے گئے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ زمین پر انسان کی آبادکاری ہونی تھی، آبادکاری ہوئی، رشتے بنے، دو افراد پر مشتمل چھوٹا سا خاندان یا پہلا خاندان جو تھا، جب ان کے بچے ہوئے تو نئے رشتے بنے، والدین اور اولاد کا رشتہ، پہلا رشتہ بنا زمین پہ آنے کے بعد۔ جو میاں بیوی کا رشتہ تھا وہ تو جنتی رشتہ تھا، آسمانی رشتہ تھا، زمین پہ آنے کے بعد پہلا رشتہ والدین اور اولاد کا بنا۔ جب دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں بچے بچیاں ہوئی ہوں گی تو پھر بھائی بہنوں کا رشتہ بھی بنا، اور پھر جب ان کی شادیاں ہوئی ہوں گی تو اس سے مزید رشتے بنے، ان کے اولادیں ہوئی ہوں گی تو کزنز کا رشتہ بنا، چچا، ماموں، خالہ، پھپھی، اور ان سے بننے والے اور رشتے بنتے ہیں، وہ سب بنتے چلے گئے، دادا دادی، نانا نانی، اور پھر دادا پوتے پوتیاں، نواسے نواسیوں رشتے بنے، اور یوں انسانیت پھیلتے پھیلتے بہت سارے خاندانوں میں، بہت ساری برادریوں میں، بہت سارے شعوب میں، بہت سارے قبائل میں، بہت سارے قوموں میں، اور پھر عالم انسانیت کی شکل میں ڈھلتی چلی گئی۔ یہ انسانی تاریخ ہے، کب کیا ہوا ہے اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اسی طرح ہوا۔ جب چھوٹا سا خاندان بڑا ہوا اور بہت سارے خاندان بنے، اور پھر ہجرت کر کے ادھر ادھر گئے اور مزید بستیاں بنی اور برادریاں اور قبیلے بنے، تو جہاں انسان ہوں گے وہاں پھر بہت سارے معاملات بھی ہوں گے، بہت ساری نسبتیں ہوں گی انسانوں کے درمیان، بہت سارے تعلقات ہوں گے انسانوں کے درمیان۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں حسب ضرورت اور جو مناسب سمجھا انسانوں کو احکامات دیے، اور ان احکامات کے لیے انبیاء آئے، ان احکامات کے لیے وحی آئی، ان احکامات کے لیے کتابیں آئیں، انسانوں پہ عمل کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرحلہ آیا جو اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق غالباً انسانیت کا ایک تکمیلی مرحلہ تھا، کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر مبعوث کیا گیا، قرآن اتارا گیا، اور پھر وحی کا سلسلہ، نبوت کا اور رسالت کا اور کتابوں کی آمد کا سلسلہ موقوف کر دیا گیا، بلکہ ختم کر دیا گیا۔ اب قیامت تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن پاک، ان کی لائی ہوئی شریعت، یہی رہنما ہے۔ وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیا تھا کہ میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، جو اس کی پیروی کریں گے وہ لوگ کسی خوف و رنج، ناکامی، مایوسی، پریشانی مبتلا نہیں ہوں گے، اور جو اس کی خلاف ورزی کریں گے یا اسے اہمیت نہیں دیں گے انہیں ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو یہ قرآن پر اس کا انحصار ہے، قرآن کے لانے والے پر انحصار ہے کہ انہی کو ماننا ہے، انہی پہ عمل کرنا ہے، تو کار خلافت کے تمام اجزاء احسن طور پر، تعمیری طور پر، مثبت طور پر تکمیل پا سکتے ہیں، اور ان سے روگردانی کر کے انسان چلنا چاہے گا تو جتنی روگردانی کرے گا اس کے نتائج بد اسے فیس کرنے پڑیں گے، چاہے وہ کچھ دنیا میں برداشت کرنے پڑے، لیکن اصلاً تو آخرت میں ہے۔ انسانوں کے جتنے رشتے انسانوں سے ہیں، ان میں سے کچھ رشتے ہیں جو خاندان بناتے ہیں، کچھ رشتے وہ ہیں جو پرماننٹ ہیں، مستقل ہیں، کچھ رشتے ہیں عارضی،
کچھ نسبتیں ہیں اتفاقی، کچھ نسبتیں ہیں بائی چوائس یعنی انتخابی، کچھ نسبتیں ہیں جو جبری ہیں جس میں انسان کی کوئی پسند ناپسند کا دخل نہیں ہے۔ ہم ان کو ایک ایک کر کے یہاں پر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، انسانی رشتوں میں جو خاندان بنتا ہے تو ان کی بھی دو نوعیتیں ہیں۔ کچھ رشتے ہیں نسبی، خون سے بننے والے یا رحمی رشتے، پیدائش سے بنتے ہیں اور یہ کبھی نہیں ٹوٹتے، جیسے والدین اور اولاد کا رشتہ، بھائی بہنوں کا رشتہ، چچا اور بھتیجا بھتیجی کا رشتہ، دادا دادی اور پوتے پوتیوں کا رشتہ، یہ سارے رشتے، یہ کزنس کا رشتہ، ان رشتوں میں انسان کی کوئی چوائس نہیں ہے۔ میں کہاں پیدا ہوا ہے مجھ سے نہیں پوچھا گیا، اس کے بغیر پیدا کیا گیا۔ تو انسان کے یہ رشتے جو ہے رحمی رشتے، یہ نسبی رشتے، اصل رشتے یہی ہیں، اور اسلام نے ان پہ بہت زیادہ زور دیا ہے۔ صلہ رحمی کی جو بات کی گئی ہے اس کا پہلا جز یہی ہے کہ جو صلبی رشتے ہیں، جو رحمی رشتے ہیں، جو نسبی رشتے ہیں، جو خون کے رشتے ہیں، ان کا لحاظ کیا جائے، ان کا خیال کیا جائے، ان کا حق ادا کیا جائے، ان کو ٹوٹنے نہ دیا جائے، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ رحم جو لفظ ہے، رحمہ، تو اس کا ایک تو تعلق بنتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ جو مجھے جوڑے اسے تو جوڑ، جو مجھے کاٹے اسے تو کاٹ۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ اسی رحم سے رحمت ہے، اسی رحم سے رحمان ہے، اسی رحم سے رحیم ہے۔ اور انسان جہاں تشکیل پاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس کو بھی رحم کہا جاتا ہے۔ اور انسانی رشتوں میں صرف ماں کا اولاد سے رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی صفت سے نسبت دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جو محبت کرتا ہے وہ ماں کی اولاد سے محبت کا 70 گنا زیادہ ہے۔ یا اللہ تعالیٰ جو محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے، انسانوں سے، اس کا 70واں حصہ وہ محبت ہے جو ماں اپنی اولاد سے کرتی ہے۔ اور ماں جتنی محبت کرتی ہے اولاد سے، اس کے قریب تو کسی کی محبت نہیں ہے۔ قریب کسی ہو سکتی ہے تو باپ کی ہو سکتی ہے، لیکن ماں کے بعد ہے وہ۔ اور ماں باپ کی محبت سے زیادہ محبت ممکن نہیں ہے۔ تو یہ رحمی رشتے جو ہیں یہ پہلے درجے کے ہیں جو ختم نہیں کیے جا سکتے۔ کوئی عاق نامہ، کوئی ڈکلریشن، کوئی رحمی رشتوں کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرے کا دشمن بھی بن جائے تو یہ رشتے قائم رہتے ہیں۔ دوسرے رشتے ہیں نسبتی، جس کو ان لاز کہا جاتا ہے، یا نکاحی رشتے، نکاح سے بننے والے رشتے، مثلاً میاں بیوی کا رشتہ اور شادی کے بعد سسرال کے سارے رشتے، یہ نکاحی رشتے ہیں، نکاح کی وجہ سے ہیں، نسبتی رشتے ہیں۔ برادر نسبتی کہتے ہیں، اسی لیے خواہر نسبتی کہتے ہیں، والد نسبتی، والد نسبتی، یہ سب نسبت سے، نکاح کی نسبت سے۔ وہ نکاح ٹوٹ جائے خدا نخواستہ تو رشتے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان چنتا ہے، اگرچہ کہ یہ بھی ایک بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اور ٹھیک کہتے ہیں کہ رشتے آسمان پہ طے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تو نہیں پتہ کہ میرا رشتہ کہاں طے کیا گیا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، بہت سے رشتے مسترد کرتا ہے، پھر اس کو قبول کرتا ہے تو میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد رشتوں کا ایک پورا سلسلہ بن جاتا ہے۔ یہ پہلے رشتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب انسان اپنے بچوں کی شادیاں کرتا ہے تو رشتوں کا ایک تیسرا دائرہ بھی آ جاتا ہے، چوتھا دائرہ، سمجھانے کے رشتے،
یعنی ایک رشتہ ہے ددیال، ایک دائرہ ددیال کے رشتوں کا ہے، ایک دائرہ ہے ننیالی رشتوں کا، ایک دائرہ ہے سسرالی رشتوں کا، اور ایک دائرہ ہے سندھیانے کے رشتوں کا۔ تو پہلے جو رشتے ہیں ننیالی اور ددیالی، یہ تو بائی چوائس نہیں ہے، اور جو باقی دو دائرے ہیں سسرالی رشتے اور سمجھانے کے رشتے، وہ تو چوائس سے ہوتے ہیں، انسان خود طے کرتا ہے۔ اس کا بھی پروٹوکول اسلام نے دے دیا ہے کہ شادی کرنے کے لیے، رشتے بنانے کے لیے کن کن چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جب رشتہ ہو جائے تو حقوق کیا ہیں، ان کی ادائیگی میں کن کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ان میں سے کچھ رشتے پرماننٹ ہیں جو ٹوٹیں گے نہیں، کچھ رشتے وہ ہیں جو ٹوٹ سکتے ہیں، یہاں تک کہ میاں بیوی کا رشتہ بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جائے تو سسرالی رشتے تو ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ رشتہ دائمی ہے، وہ رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اولاد سے رشتہ، پھر اولاد کا آپس میں رشتہ، یہ دائمی ہے۔ اس طرح سے ہمارا خاندانی نظام، معاشرتی نظام تشکیل پاتا ہے، اللہ نے جو انسانیت کو زمین پر بھیجا ہے اس کے بعد۔ کچھ رشتے یا تعلق کہہ لیجئے، نسبتیں اور بھی ہیں، مثلا پڑوسی سے نسبت۔ معاشرہ تو صرف خاندان کا نام نہیں ہے نا، پڑوس بھی ہے، محلہ بھی ہے، ہمسائیگی ہے۔ آپ بازار میں دکان کھول کے بیٹھتے ہیں تو آپ کا آپ کے گاہک سے رشتہ ہے، آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ خریدار ہیں، آپ کا دکاندار سے رشتہ ہے، تعلق ہے، نسبت ہے۔ آپ سفر کرتے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو آ کر بیٹھتا ہے بالکل لمحاتی اور اتفاقی، اتفاق سے کوئی آپ کا پڑوسی بن گیا جہاز میں یا ٹرین میں یا بس میں، اس میں آپ کی چوائس نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک نسبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی حقوق رکھے ہیں۔ پڑوسی اور ہمسائے چاہے عارضی اور لمحاتی ہوں، اتفاقی ہوں یا طویل المیعاد ہوں، ان کے بڑے حقوق رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ وہ حدیث تو ہم سب نے سن رکھی ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل جب آتے میرے پاس پڑوسیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق پر بات کرتے تھے، یہاں تک کہ میں سمجھنے لگا کہ کسی دن آئیں گے اور پڑوسیوں کو وراثت کا حصہ دار قرار دے دیں گے، ترکے میں اس کا حصہ بتا دیں گے۔ یہ تو خیر نہیں ہوا، لیکن اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہمسایوں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، لحاظ رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی کے پڑوسی اس سے ناخوش ہوں تو اس کے ایمان پہ ہی شبہ ہے، اور اچھا آدمی وہ ہے جس کے پڑوسی اس کے اچھا ہونے کی گواہی دیں۔ تو حقوق تو ان کے بھی ہیں، اس لیے کہ زمین پر ایک پاکیزہ انسانی معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ دکانداری اور خریداری کا رشتہ، تعلق جو ہے کسی بھی طرح کا، دو انسانوں کا تعلق، ان کے بارے میں اسلام بڑا حساس ہے، اس لیے کہ انسان کو جس آزمائش کے زمین پر بھیجا گیا ہے، اس آزمائش میں ناکام کرنے والی قوت یعنی ابلیس اور اس کے کارندے انسانی رشتوں میں خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں، انہیں رشتوں کو توڑ پھوڑ دینا چاہتے ہیں، انہی میں بربادی لانا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ابلیس پانی پر تخت لگاتا ہے یا سمندر پر تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ آج کو ایسا کارنامہ انجام دو کہ جس سے میرا جی خوش ہو جائے۔ ہو جاتے ہیں، بعد میں آگے رپورٹ دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں دو افراد کو لڑا دیا، مارا پیٹی ہو گئی، گلم گلوچ ہو گئی، کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے ایک دوسرے انسان کا قتل کروا دیا، وہ سب کو شاباشی دیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ ابھی وہ بات نہیں ہے کہ جو میں چاہتا ہوں۔ تاکہ اس کا ایک شاگرد آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے خاندان میں پھوٹ ڈال دیا، میاں بیوی کو لڑا دیا آپس میں، بہت بری طرح لڑ رہے ہیں، اب تو بربادی ہوں گے۔ تو اس پہ ابلیس اس کو نہ صرف شاباشی دیتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ جو دراصل میں چاہتا تھا۔
اسے کیا معلوم ہوتا ہے کہ انسانی تمدن میں بگاڑ رشتوں کے بگاڑ میں ہے، خاص طور سے میاں بیوی کے تعلق کے بگاڑ میں۔ قرآن پاک میں بابل عراق، موجودہ عراق کا کوئی شہر تھا، بڑا ترقی کرتا ہوا ایک زمانے میں تہذیب کا مرکز تھا۔ وہ لوگ اللہ الہی ہدایت سے جب بے نیاز ہوئے اور دور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید آزمانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں 2 فرشتے بھیجے انسانی شکل میں، انہوں نے دکان کھولی جادوگری کی۔ وہاں بہت زیادہ جادو ٹونا ہوتا تھا، لوگ ان کے پاس ہی پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں، ہم سے یہ کام نہ کراؤ، ہم سے یہ کام نہ سیکھو، ہم سے تعویذ گنڈے والا لے کر نہ جاؤ۔ انہوں نے اصرار کیا کہ ہم دے دیں گے تعویذ، ہم دے دیں گے نسخہ، لیکن نہ کرو تو اچھا ہے۔ لیکن اکثر لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے اور کوئی نہ کوئی عمل کراتے تھے، یا عمل سیکھ کر جاتے تھے، یا تعویذ لے کر جاتے تھے۔ تو قرآن کی گواہی یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ مرد عورت کو لڑانے کے لیے، میاں بیوی کو لڑانے کے لیے کوئی عملیات وغیرہ سیکھتے تھے یا کرواتے تھے۔ تو شیطان کا اتنا ان پر غلبہ تھا کہ انسانیت کی جو بنیاد ہے خاندان، اس کو تباہ کرنے کے لیے، اس پہ بالخصوص میاں بیوی کو آپس میں لڑانے کے لیے اس نے ساری ترکیبیں کی تھی۔ اس سے کہ اسے ابلیس کو جو انسانوں سے گلا ہے یا انسانوں سے اس کا بغض ہے، کینہ ہے، وہ یہی ہے نا کہ یہ ایک جوڑا بنا آدم و حوا کا، اور اس نے وہ جگہ کیپچر کر لی یا اس پہ فیض کر دیا گیا جو میں اپنے لیے مناسب سمجھتا تھا، یعنی خلیفہ کا منصب، کہ خلافت مجھے ملے گی، عبادت میں نے کی تھی، پتہ نہیں کتنے سال کی ہوگی، کتنے ہزار یا کتنے لاکھ سال، اور میں پرفیکٹ تھا اس عہدے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کر کے اسے خلیفہ بنا دیا کہ جس نے تو ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی، جس نے تو روزے بھی نہیں رکھے تھے، جس نے کوئی مراقبہ بھی نہیں کیا تھا، تو اسے دے دیا، اور پھر ان دونوں کو بغیر کسی عمل کے جنت میں داخل کر دیا۔ تو وہ رائول سمجھنے لگا، حریف سمجھنے لگا، اپنا دشمن سمجھنے لگا۔ تو اس کی اب کوشش یہی ہے کہ زمین پر جو انسان بھیجا گیا ہے اس کی معاشرت کو برباد کرے، اس کے معاشرت کو تباہ کرے، انسانی سماج کو ایسے امراض میں مبتلا کر دے کہ دیگر کارہائے خلافت میں اللہ کی مرضی پہ عمل کرنا اسے یاد ہی نہ رہے۔ ہر دور میں یہ کام کیا گیا ہے، انسانیت بار بار بھٹکی ہے، بگڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے سے، صلحاء کے ذریعے سے، داعیوں کے ذریعے سے، مصلحین کے ذریعے سے انسانیت کی گاڑی کو دوبارہ پٹری پہ چڑھاتے رہے ہیں۔ پوری دنیا نے صحیح انسانوں کی آبادی کے بہت سے حصے وقتاً فوقتاً اصلاح کے مرحلے سے گزرے ہیں، لیکن ہر اصلاح کے بعد دوبارہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے نئے سرے سے اصلاحی کوششوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ عمل تو قیامت تک جاری رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ اصلاح ہو جائے تو بگاڑ کا امکان ختم ہو جائے۔ ابلیس نے قیامت تک کی زندگی مانگی اور قیامت تک کی آزادی مانگی اپنے عمل کے لیے، عمل بد کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت گرانٹ کی ہے، بخش دی ہے۔ لہذا ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ابلیس اور اس کی ذریت، اس کے شاگرد، اس کے پیروکار اپنا کام کرتے رہیں گے، انسان کو، انسانیت کو، آدم و حوا کی اولاد کو تنگ بھی کریں گے، پریشان بھی کریں گے، اور ناکام بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ انسانوں کا کام کیا ہے کہ ابلیس کے بچھائے ہوئے جالوں سے بچیں، ابلیس کی ترکیبوں کو جانیں اور ان سے پرہیز کریں، دفاعی اقدامات کریں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کو ڈھونڈ کر اس پہ چلنے کی کوشش کریں۔ ابھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں وہ راستہ میسر نہیں ہے، وہ راستہ میسر ہے۔ کسی نئے نبی کے آئے بغیر اللہ کی کتاب بھی محفوظ ہے الحمدللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت و سنت کے وہ پہلو بھی محفوظ ہیں کہ جو قیامت تک آنے والے زمانوں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، ساری زمینوں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، کافی ہے۔ میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بہت آسانی سے وافر سہولت کے ساتھ انسانوں کو دے رکھی ہیں۔ اللہ کی کتاب موجود ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے، کہیں کسی لاکر میں بند نہیں ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت وہ موجود ہے۔ اور تیسری چیز میں نے کہی تھی کہ ان دونوں کے تابع رہتے ہوئے عقل سلیم، کامن سینس، انسان کی عقل، وہ عقل جو عقل خلاق بھی ہے، ان تینوں بلبوں یا ٹارچوں کی روشنی میں انسان کو سلامتی کا راستہ ڈھونڈنا ہے اور چلنا ہے، اور تینوں سے انشاءاللہ کسی گڑھے میں گرنے سے بچائیں گے۔ لیکن اگر اس میں سے عقل کو مائنس کر دیا جائے تو یہ گویا کہ ایسا ہے کہ ٹارچ تو ہمارے پاس ہے لیکن ہم ایک جگہ کھڑے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی دنیا جو بنائی ہے وہ پروگریسو بنائی ہے، ارتقا پذیر رکھی ہے۔ جو آج ہے کل نہیں تھا، جو آج نہیں ہے کل وہ ہوگا۔ بے شمار نئے چیلنجز، بے شمار نئے امکانات، بے شمار نئے پوٹینشلز، بے شمار نئے سوالات اور عنوانات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ماضی کے لوگوں نے اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے جوابات دیے ہیں، ان سے استفادہ کرنا ہوگا، ان سے بے نیاز نہیں رہ سکتے، لیکن جامد بھی نہیں رہ سکتے۔ آگے کے راستے اگر نئے چیلنجز پیدا کر رہے ہیں تو ان کا جواب سوچنا ہوگا، ڈھونڈنا ہوگا۔ یہ کام اہل علم کا ہے، مومن اہل علم کا۔ اس میں صرف عقل کام نہیں کرے گی، بلکہ عقل تو راستہ نکالتی ہے، وہ راستہ غلط سن میں جا سکتا ہے۔ قرآن سنت کی روشنی میں عقل کی رہنمائی ہوگی تو کسی گڑھے کی طرف عقل نہیں لے جائے گی بلکہ سلامتی کی طرف لے جائے گی۔ اسلام کے معاشرتی نظام کا تحفظ اسلام میں بہت اہم ہے۔ سب سے کڑی سزائیں بھی اسی لیے رکھی گئی ہیں۔ کوئی ریاست کا باغی ہو، اسلامی ریاست کا، اس کے لیے سزائے موت اگر ہے یا جلا وطنی، تو ریاست کو اس کا اختیار ہے کہ سزا معاف کر دے یا نہ دے۔ لیکن کوئی قتل کر دے کسی کو تو ریاست کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر دے یا سزا نہ دے۔ یہ متاثرین کی فیملی طے کرے گی کہ وہ معاف کرتی ہے یا قصاص لیتی ہے۔ کوئی اگر بدکاری کرے تو جو سزائیں اس کی ہیں مختلف صورتوں میں بڑی دردناک سزائیں ہیں، اور ریاست کو اس کا اختیار نہیں کہ سزائیں معاف کر دے۔ یہ کیوں ہے کہ معاشرے کا بگاڑ، سماج کا بگاڑ پوری انسانیت کے بگاڑ ہے۔ نظام بگڑ جائے، سیاسی نظام، اقتصادی نظام، اس کو بھی ٹھیک کرنا مشکل ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل معاشرتی بگاڑ کو کرنا ہے۔ ریاست تو جبر کا نام ہوتا ہے، ریاست میں غالب حصہ جبر ہے، قانون ہے، طاقت ہے، فورس ہے، اس کے بغیر تو ریاست نہیں چل سکتی۔ لیکن سماج اور معاشرہ، اس کا جو غالب حصہ ہے وہ رضاکارانہ ہے، والنٹریلی اپنی مرضی سے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ قانون کا جبر معاشرہ نہیں بناتا، سماج نہیں بناتا۔ قانون کا جبر اس کی تباہی کو تو روک سکتا ہے یا تباہ کر سکتا ہے معاشرے کو، لیکن معاشرے میں اگر کوئی رسم و رواج ہیں اچھے برے سے قطع نظر، لوگ خود عمل کرتے ہیں نا، حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، سماج ویسے ہی رہتا ہے۔
ہماری اپنی زندگیوں میں کتنی حکومتیں آئیں، سول بھی، فوجی بھی، کئی طرح کے فوجی آئے، کئی طرح کے سویلین آئے، کئی حکمراں رہے، پاکستان میں بھی، پاکستان کے باہر بھی۔ سماج ایک ہی ڈگر پہ چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ حکومت کے بدلنے سے اچانک سماج بدل گیا، ایک برا سماج ٹھیک ہو گیا، یا اچھا سماج بگڑ گیا محض حکمراں بدلنے سے۔ تو معاشرے کا بگاڑ گریجویل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اس طرح اصلاح بھی اچانک نہیں ہوتی۔ تو اس کو پریزرو کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں جو خیر ہے اسے محفوظ کیا جائے، جو شر ہے اسے رفتہ رفتہ کم کیا جائے۔ ریاست کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن معاشرے کے تعاون کے بغیر، افراد کے تعاون کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ معاشرے کا جو بلڈنگ بلاک ہے وہ افراد نہیں، وہ خاندان ہے۔ اچھا، خاندان آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ جیسے دیوار چنی جاتی ہے تو اینٹ پہ اینٹ نہیں رکھی جاتی، بلکہ اس طرح رکھی جاتی ہے کہ اینٹیں ایک دوسرے سے گھسی ہوئی ہوں، جبھی دیوار مضبوط ہوتی ہے۔ تو سماج بھی جن بلڈنگ بلاکس پر تعمیر ہوتا ہے تو وہ خاندانوں کے انٹر کنیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہی سماج کو تعمیر کرنے اور سماج کی اصلاح کرنے اور سماج کو چلانے کا فطری طریقہ ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، نیا خاندان نکاح سے بنتا ہے۔ اسلام میں نیا خاندان نکاح سے بنتا ہے، سارے رشتے اس پر بنتے ہیں، ایک نیا خاندان بنتا ہے۔ نکاح کتنا آسان ہے، صرف قول و قرار ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کی شرائط بہت کم ہیں، دونوں کا راضی ہونا، مرد و عورت کا، دو شرعی گواہ کا ہونا اور مہر کا ہونا، بس۔ نہ اس کے لیے بارات ضروری ہے، نہ اس کے لیے کھانا ضروری ہے، نہ اس کے لیے خطبہ ضروری ہے۔ یہ تو اس کے لوازمات میں سے ہیں، یعنی کوئی کام کیا جائے تو اس کا احسن انداز میں کیا جائے، تو یہ وہ چیزیں ہیں، مینرز ہیں۔ لیکن جو لازمی شرطیں ہیں وہ تو اتنا ہی ہیں کہ دونوں لڑکے لڑکی راضی ہوں، دو شرعی گواہ ہوں اس نکاح پر، دونوں آزاد مرضی سے قبول کریں ایک دوسرے کو، مرد جو ہے بیوی کو مہر دے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور اس رشتے کا ٹوٹنا بھی بڑا آسان رکھا گیا ہے، صرف لفظ طلاق ہے جو رشتے کو ختم کر دیتا ہے، چاہے وہ طلاق 25 سال کی عمر میں دی جائے یا 75 سال کی عمر میں دی جائے، وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ اور بات کہ جہاں اور خرابیاں پیدا ہوئیں، وہ یہ خرابی بھی پیدا ہو گئی ہے کہ ایک طلاق سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر رجوع نہ ہو عدت کی مدت میں تو مستقل ہو جاتی ہے طلاق، الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے فرض سمجھ لیا گیا ہے کہ اگر علیحدگی اختیار کرنی ہے تو لازماً 3 طلاقیں دیں، اور وہ بھی اکٹھے ہی۔ اور پھر الگ بحث چل پڑتی ہے کہ ایک مجلس میں یا ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کے بعد جو اس کے مضمرات ہیں ان سے کیسے بچا جائے، نکلا جائے۔ تو لوگ مسلک بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اہل حدیث بن جاتا ہے، کوئی شیعہ بن جاتا ہے، کوئی ویسی چھپا دیتا ہے۔ حالانکہ یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا آپ کو 3 طلاق دینے کا، 1 طلاق کافی تھی۔ تو فقہی بحث میں پڑے بغیر جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ یہ جو خاندان بنتا ہے میاں بیوی سے، اس کا آغاز بھی بڑا آسان رکھا گیا ہے، اس کا اختتام بھی بڑا آسان رکھا گیا ہے۔ اختتام اس لیے آسان رکھا گیا ہے کہ کوئی گھر جہنم نہ بنے۔ اگر دونوں میں ہم آہنگی نہیں ہے تو دونوں قدر آسانی کے ساتھ الگ الگ ہو سکے۔ اور اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ طلاق کے بعد جائیداد آدھی آدھی تقسیم ہوگی۔ اسی ڈر سے تو مغرب میں لوگ شادیاں نہیں کرتے، شادیاں ہی نہیں کرتے۔ وہاں شادی کرنا اور علیحدگی اختیار کرنا دونوں بہت مشکل ہے، علیحدگی تو بہت ہی مشکل ہے، اسلام نے آسان رکھا ہے۔ اور دوسری شادی بھی ہو سکتی ہے طلاق کے بعد، اگرچہ کہ ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں یہ مشکل کام ہو گیا ہے، لیکن عربوں کے ہاں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تیسری بیوی ہے۔ تیسری بیوی سے مراد ایک ساتھ 3 نہیں کہہ رہا میں، وہ تو ہوتی ہوں گی،
بعض لوگوں کی، یعنی تیسرا نکاح ہے ان کا، اور خاتون جو ہیں کبھی دوسرا یا چوتھا نکاح ہے. تو ان کے یہاں تو طلاق کے بعد یا بیوگی کے بعد شادی ہو جاتی ہے، لیکن بر صغیر والا جو معاشرہ ہے جنوبی ایشیا والا، اس کی وجوہ ہیں. یہاں ذرا طلاق یافتہ خواتین یا بیوہ خواتین کی شادی ایک خاصا بڑا چیلنج ہے. شادی کرنے کے لیے جو شرائط، جو ترغیب دی گئی ہے وہ بہت آسان دی گئی ہے کہ دین کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو، میچنگ رشتہ ڈھونڈو. میچنگ کی کوئی انہیں کفو جو کہا گیا ہے، کفو کا اردو میں کوئی لفظ مجھے نہیں ملا ترجمہ مناسب، کمپیٹیبلٹی ہے دراصل یہ ہے کہ دو افراد کمپیٹیبل ہیں دوسرے کے. یہ بہت سے وجوہات سے ہو سکتی ہے. کبھی ایک رنگ، ایک نسل کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک زبان بولنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے کمپیٹیبلٹی، ایک خاندان ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، تعلیم کا ایک معیار ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ایک سوشل اسٹیٹس پہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ذہنی اور نظریاتی ہم آہنگی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں. تو اس کو ریسٹرکٹ نہیں کیا گیا ہے. البتہ ترجیح یہ بتائی گئی ہے کہ دولت یا حسن یا کسی اور چیز کو، خاندان کی وجاہت، ان کے بجائے اچھا ہے کہ تم دین کو ترجیح دو. یہ مت سوچو کہ بہت دردمند لوگ ہیں، مؤثر خاندان ہیں، یا شادی کر لیتے ہیں چاہے لڑکا یا لڑکی بری صفات کے حامل ہوں. یہ طرز فکر جو ہے یہ نقصان دہ ہے، اور بعد میں سے بھگتنا ہی پڑتا ہے. رشتہ جب بن جاتا ہے تو اس رشتے کو قائم رکھنا بھی وہ ضروری ہے. اس سلسلے میں چند ٹپس میں عرض کرتا ہوں. خاندانوں میں بگاڑ کا بہت بڑا سبب زبان ہے. وہ زبان چاہے یہ منہ کے اندر والی زبان ہو یا بدن بولی ہو، جسے باڈی لینگویج کہا جاتا ہے، یہ رشتوں کو بہت خراب کرتی ہے. ان کے زیادہ استعمال، بیجا استعمال، غیر محتاط استعمال سے خاندان بہت ٹوٹتے تباہ ہوتے ہیں. ان کا خیال اگر کیا جائے تو تمام تر اونچ نیچ کے باوجود بھی خاندان ایک حد سے زیادہ تلخی کا شکار نہیں ہوتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک سے چل سکتے ہیں. دوسری جو چیز جس کا خیال کرنا چاہیے وہ یہ کہ آپس میں تعلقات میں توقعات کم سے کم رکھیں. توقع کا لیول جتنا کم ہوگا محبتیں باقی رہیں گی. جتنی اب توقع کم کریں گے، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، شوہر بھائی بھائی سے، بھائی بہن، بہن بھائی، توقعات کم رکھیں تو اس سے تعلقات میں خوشگواری باقی رہے گی. بلکہ توقع نہ ہو تو تھوڑی بہت بھی عنایت ہو جائے گی، حسن سلوک ہو جائے گا تو بڑا اچھا لگے گا، بڑی خوشی ہوگی. تو توقعات کم رکھیے، شکوہ نہ کیجیے. توقعات رکھنے سے محبت کم ہوتی ہے. شکوہ کرنے سے، گلہ کرنے سے، روٹھنے سے، شکایت کرنے سے عزت کم ہوتی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عزت کم نہ ہو تو شکوہ کرنا چھوڑ دے. چاہتا کہ محبتیں برقرار رہیں تو توقع کا درجہ کم کر دے، نہ رکھے یا کم رکھے. اور تیسری چیز اس میں غور ہے، شکریہ ادا کرنا. ذرا بھی کوئی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، بڑھ کر شکریہ ادا کرے، زیادہ شکریہ ادا کرے، دعائیں کریں ایک دوسرے کے لیے. تو یہ خاندانی نظام، یہ معاشرتی نظام، رشتہ داروں کا نظام بھی اور پڑوسیوں کا اور دیگر جو نسبتیں میں نے بتائی ہیں ان سب کا نظام بہت عمدہ ہوگا، بہت اچھا ہوگا. ایک اور پہلو پہ بات کرنا چاہوں گا. آج مغرب نے یا مغربی تہذیب نے یہ بتانا شروع کیا ہے، بلکہ جبری منظور کروانا شروع کیا ہے کہ عورت اور مرد برابر ہیں ہر چیز میں. دراصل ایک ہی ہیں، یکساں ہیں.
حقوق میں بھی، فرائض میں بھی، دائرۂ کار میں بھی، ہر چیز میں یکساں ہیں۔ انہوں نے منوانا شروع کر دیا ہے، اس سے ذرا مختلف بات کرے تو اسے نکو بنا دیتے ہیں، اس کو انتہا پسند، تاریخ خیال اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے ایسی بات کرنے والوں کے لیے سزائیں بھی مقرر ہو جائیں۔ اور جیسے کہ انگریزی میں ہی اور شی ہے، اردو میں تو نہیں ہے ہی اور شی، انگریزی میں ہے، اس کو بھی شاید وہ ختم کر دیں، کوئی نیا لفظ بن جائے، یا کہیں کہ ہی کو ہم طلاق دیتے ہیں اور ہم سب شی ہوا کریں گے۔ فرق کیوں کریں؟ جیسے کہ ایک لفظ ہے چیئرمین، اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ مرد، تو پھر لوگوں نے کہا چیئر وومن، اب ایک اور اس طرح جو زیادہ چیئر پرسن، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ چیئر پرسن ہے۔ تو اس فرق کو اپنے دائرے میں مٹانے کی کوششیں جاری ہیں۔ یہ وہ فرق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کے فروغ کے لیے، کارہائے خلافت کی بہتر انجام دہی کے لیے یہ فرق رکھا تھا۔ اور فرق کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دونوں میں سے ایک کمتر ہے اور ایک برتر ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے عورت و مرد دونوں الگ ہیں، یکساں ہیں انسان ہونے کے ناطے، ایک ہی مٹی سے بنے۔ میں بار بار اس پہ زور دیتا ہوں کہ آدم کسی اور مٹی سے اور حوا کسی اور مٹی سے نہیں بنے، دونوں کے انگریڈینٹ ایک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں کا مجسمہ بھی ساتھ ہی بناؤں اور پھر اس کو بائیفرکیٹ کر کے الگ کیا گیا ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ دونوں یکساں ہیں اور دونوں کے ذریعہ ہی انسانی نسل چلتی ہے آگے، لیکن اسائنمنٹ کے لحاظ سے دونوں کی شخصیتوں میں، پوٹینشلز میں، مزاج میں الگ الگ عناصر رکھے گئے ہیں۔ خوبیاں بھی الگ ہیں، بعض خامیاں بھی الگ الگ ہیں، بعض خامیاں بھی الگ ہیں۔ مثال کے طور پر عورت بہت جلدی رو جاتی ہے، اب تو سکھایا جا رہا ہے کہ رونے تو کمزوری کی علامت ہے، رونا نہیں ہے۔ عورت مرد بننے کی کوشش کرتی ہے، حالانکہ عورت کے آنسو تو اس کا سب سے بڑا زیور، سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ وہ آنسو ہیں کہ جس نے فرعون کو بھی پگھلا دیا۔ جب ایک چھوٹا بچہ ٹوکری میں بہتا ہوا آیا اور اس کو نکلوایا فرعون نے، تو آسیہ نے کیا کہا کہ بڑا پیارا بچہ لگ رہا ہے، ہماری تو اولاد بھی نہیں ہے، ہم اسے پال لیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بنی اسرائیل کی اولاد لگ رہا ہے، یہ کسی ماں نے پھینکا ہے تاکہ اس کو مارا نہ جائے، کیونکہ اس زمانے میں فرعون کا فرمان تھا کہ بچے پیدا ہوں تو گلا گھونٹ دیا جائے اور بچی پیدا ہو تو زندہ رہنے دیا جائے۔ وہ سمجھ گیا کہ کسی ماں نے اس طرح ڈالا سمندر پانی میں۔ آسیہ کے آنسو تھے جس نے کہ اس فرعون کو نرم کر دیا، اور ایسا نرم کیا کہ جوانی تک اسی محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، فرعون کے محل میں، اور سارے شاہی کے گر سیکھے انہوں نے، حکمرانی کے گر سیکھے انہوں نے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عجیب ایک طریقہ رہا ہے کہ انبیاء میں سے جو لوگ حکمرانی تک پہنچے ان کی ٹریننگ کا انتظام پہلے سے کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو ایلیٹ کلاس میں پہنچایا گیا، جو حکمرانی کا محدود دائرہ تھا وہاں تک پہنچایا گیا کنویں کے ذریعے سے۔ حضرت داؤد کو اس غلیل کے ذریعے سے جس سے انہوں نے فتح حاصل کروائی تھی اپنے لشکر کو، اس غلیل ہی نے ان کو بالآخر بادشاہ کی نظر میں نمایاں کیا، اور بادشاہ نے، طالوت نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور سکھائے، تربیت دی بادشاہت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حکمراں کلاس کے آدمی تھے، جو اس زمانے کی ایلیٹ کلاس تھی۔ مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کے جو فیصلے کرنے والے لوگ تھے، جو ان کی مجلس شورا کا حصہ ہوتے تھے، جن خاندانوں کے لوگ اس خاندان میں پیدا ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام وہ خود اپنے دور کے ایک بادشاہ کے بیٹے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کیا کہ یہ انبیاء جو ہیں حکمرانی کے اسٹیٹ کرافٹ جسے کہتے ہیں، ریاست کاری، حکومت کاری،
اس کے گر پہلے سے جان لیں. بات کہیں اور نکل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو اس کے اسائنمنٹ کے لحاظ سے الگ الگ شخصیتیں پیدا کیا ہے. یہاں ایک اور بات میں عرض کروں. دیکھیے دونوں میں پردہ رکھا گیا ہے, اور پردہ نہ ماننا یہ صریحاً زیادتی ہے اسلام کے ساتھ. اسلام میں پردہ ہے, مرد عورت کے سیگریگیشن ہے, دونوں میں فرق رکھنے کہا گیا ہے. فری مکسنگ پسندیدہ نہیں ہے, خاص خاص مواقع یا جگہوں کے علاوہ. اب ظاہر ایئرپورٹ پر یا اسٹیشن پر تو لائنیں لگ نہیں ہو سکتی, دونوں ایک ساتھ ہی سفر کرتے ہیں, لیکن بغیر کسی خاص صورت کے عورتوں کو الگ بیٹھنا ہے, مردوں کو الگ بیٹھنا ہے, نشستیں الگ ہونی ہیں. یہ ہے اسلام کا طریقہ. کوئی مانے یا نہ مانے, مغرب اور لبرل عناصر چاہے جتنا بھی ناک ہو چڑھائیں اس پر, یہ حقیقت ہے. لیکن اس میں ایک اہم نقطہ یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے محلے الگ نہیں بنائے, مردوں کے محلے الگ نہیں بنائے, یا ایک ہی محلے میں نہیں کہا کہ گلی کے اس طرف عورتیں رہیں دوسری طرف مرد رہیں. یہ بھی نہیں کیا کہ اگر گھر ہے تو گھر کا ایک حصہ مطلب بالائی منزل عورتوں کے لیے, دوسری منزل جو ہے مردوں کے لیے. دونوں ساتھ رہتے ہیں, خاندان میں ساتھ ہی رہتے ہیں نا. لیکن عورت اور مرد کے تعلق میں جو بہت سارے پوٹینشیل چھپے ہوئے ہیں خرابی کے, ان سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ایک نئی قسم بنا دی رشتوں کی. اسے کہا محرم رشتے, حرام رشتے. مراد کیا ہے کہ ان کی آپس کی شادی نہیں ہو سکتی, ان میں جنسی تعلق قائم نہیں ہو سکتا. والدین اور ان کے بچے, اور اسی طرح اوپر نیچے ورٹیکل جتنے بھی ہیں, دادا دادی, نانا نانی, ان کے والدین, ان کے والدین, ان کے والدین, وہ اپنے نیچے والوں سے ان کا رشتہ حرام ہے شادی کا. اسی طرح سے جو ہارزنٹل رشتے ہیں ہمیں, چچا, پھپھو, ماموں, خالہ, ان سے رشتے نہیں ہو سکتے. یہ سب رشتے محرم ہیں. بھائی بہن کے رشتے محرم ہیں. تو کیا ہوا اس سے کہ گھرانے ہمارے محفوظ پناہ گاہیں ہو گئیں. اللہ کی اس رحمت کی وجہ سے, حرام رشتوں کی وجہ سے, جس کو اللہ نے حرام قرار دیا, حرام ان معنوں میں کہ شادی نہیں ہو سکتی, اور وہاں پردے کے احکامات بدل جاتے ہیں, سطر کے رہتے ہیں, پردے کے بدل جاتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ایک عورت سب سے زیادہ محفوظ کس جگہ کو سمجھتی ہے؟ اپنے گھر کو. کن کے درمیان سمجھتی ہے؟ اپنے محرم رشتہ داروں کے درمیان. اور میں تو مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک نوجوان لڑکی اپنے بوڑھے دادا کے ساتھ بھی بازار جا رہی ہو تو وہ بہت سیکیور فیل کرتی ہے. اپنے دادا ہے نا ساتھ, چھوٹا بھائی ہو. بہت سی بچیاں شریف گھرانوں کی کہیں جاتی ہیں اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ رکھ لیتی ہیں, بالکل اکیلے نہیں جاتی. وہ چھوٹا بھائی یا بوڑھا دادا کیا مدد کر سکتا ہے اس کی کسی مشکل میں, لیکن نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو مضبوط محسوس کرتی ہے. بھائی ساتھ ہو تو کیا کہنے جناب, یہ تو میرے اوپر من مٹے گا, یہ میرے اگر کسی نے مجھے ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو یہ میرا بھائی تو اس کی آنکھیں نکال لے گا. یہ ہے نا مسلم معاشرے میں. ان رشتوں کی پاکیزگی کو, ان رشتوں کی حرمت کو پامال کرنے کا عمل بھی جاری ہے. شیطان نے ان رشتوں کو بھی پامال کرنے میں کسر نہیں چھوڑی ہے, اور مغرب میں رشتے بہت بری طرح پامال ہو چکے ہیں, ہو رہے ہیں. اور ہمارے یہاں بھی ایسی اطلاعات ہیں کہ اس پر بڑی کوشش کی جا رہی ہے, اگرچہ کہ ابھی زیادہ کامیابی نہیں ملی ہے. لیکن جب ہمارا معاشرہ بھی مغربی پگڈنڈی پہ یا اسی پٹری پہ چلایا جائے گا تو جو جو اسٹیشن ان کے یہاں آئے وہ سارے اسٹیشن یہاں بھی آئیں گے, وہ سارے مرحلے یہاں بھی آئیں گے. وہ تو جس زمانے میں اس راستے پر گئے تھے تو بگی کا دور تھا, اسپیڈ کم تھی, تبدیلیاں آہستہ آہستہ آئیں. آج یہ سائبر اسپیس کا دور ہے, اسمارٹ فون کا دور ہے. اب تو بلٹ ٹرین ہے, تہذیبی تبدیلی کی بلٹ ٹرین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اسٹیشن جلدی جلدی آئیں گے آپ کے یہاں. جو اسٹیشن مغرب میں دیر جو تبدیلی ان کے یہاں 200 سال میں آئی ہوگی, 300 سال میں آئی ہوگی,
اس کے یہاں 20 اور 25 اور 30 سال میں لانے کی کوشش ہو رہی ہے ہمارے یہاں. یہ الگ ایک چیپٹر ہے کہ اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک صالح انسانی تمدن کے قیام کے لیے جو اہتمام کیے ہیں ان میں ایک اہتمام یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو مرد و عورت کو کہا کہ ان میں سیگریگیشن ہونی چاہیے. یہ دو الگ الگ فرائض، ڈیوٹیز، ذمہ داریوں اور خوبیوں خامیوں کو مجموعہ شخصیتیں ہیں. عورت کی الگ شخصیت ہے، مرد کی الگ شخصیت ہے. عورت مسز نہیں ہے، عورت کا اپنا نام ہے. مسز فلاں کیوں؟ وہ اپنا اس کا نام ہے. اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں مسز کا، تو اپنا نام ہے. کیا ہم نے کہیں پڑھا ہے کسی صحابیہ یا اس کے بعد کی خواتین میں سے کہ مسز فلاں، بیگم فلاں؟ یہ بیگم فلاں کا تصور تو مسلمانوں میں اس وقت آیا جب یورپی اقوام نے قبضہ کیا مسلمانوں پر، تو یہ تصور آیا پھر بیگم فلاں، مسز فلاں. ورنہ تو اصل نام ہوا کرتا تھا عورت کا، یا پھر بنت فلاں، ام فلاں. اس سے یہ رشتہ بھی پکا ہے، مستحکم ہے، ٹوٹ نہیں سکتا. نکاح کا رشتہ تو عارضی ہے. تو ایک طرف اسلام نے دونوں کو الگ شخصیتیں دی، دونوں کے الگ الگ دائرہ کار بتائے، دونوں میں ایک حد تک فاصلہ رکھا، لیکن دونوں کو ساتھ رکھا معاشرتی طور پر ایک خاندان میں. وہاں پھر حرام رشتے بنا لیے تاکہ گھر ہمارے یہ جہنم کدے نہ بن جائیں بلکہ راحت کدے ہوں. یہ کیا تاکہ رشتوں کی پاکیزگی برقرار رہے اور نفسیاتی طور پر عورت کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں پھر تاکہ کوئی سوالات اگر لوگ کرنا چاہیں تو کر لیں، کہ اسلام نے رشتوں کے جوڑنے کو، تعلقات خاندان میں، اس کو بہت اہمیت دی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام میں روزہ نماز کر لیں، حج وغیرہ کر لیں، عمرے کرنے بلکہ زیادہ کریں، اس سے کہ درجہ بڑھتا ہے معاشرے میں. زیادہ حج کرنے والوں کا، زیادہ عمرہ کرنے والوں کا درجہ اس دنیا میں بڑھتا رہتا ہے. جنت کا تو، آخرت کا تو پتہ نہیں، اس دنیا میں درجہ بڑھتا ہے. اور لوگ بتاتے ہیں فخر سے کہ ہم ہر سال حج پر آتے ہیں، یا فلاں صاحب نے اتنے حج کر لیے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. لیکن وہ اسٹیٹس سمبل ہے. اس پر کوئی زور نہیں دیتا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے حقوق کیا ہیں. حال تو یہ ہے، میرے جاننے والوں میں ایک صاحب بڑے بلڈر تھے، ان کا انتقال ہو گیا، بہت جائیداد چھوڑی. بلکہ انہی کے خاندان کے ایک فرد نے بتایا کہ جتنا اندازہ تھا کہ کتنی دولت ان کے پاس ہے، اس سے زیادہ نکلی ہے. تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کچھ مکانات دے دیے تھے الگ الگ. اب ان کے بیٹوں نے وہ سب ہتھیانے کی کوشش کی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ بہنوں کو نہ دیا جائے. یہ کراچی سے شہر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، دیہات کی نہیں، کراچی جیسے شہر کی. میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک ماں کے کوکھ سے پیدا ہونے والے بھائی اور بہن ایک دوسرے کا حق مارنے پہ تلے ہوتے ہیں. اور ایسے نہیں کہ بھوکے ہیں، کچھ نہیں ہے، ایک روٹی ہے، میں چاہتا ہوں میں کھا لوں، دوسرا رہ جائے فاقہ کرے، بھوکا رہے. بہت کچھ چھوڑا باپ نے آپ کے، لیکن ہم اس پر تیار نہیں ہیں کہ اپنے بھائی کو، بہن کو دیں. ایک کیس نمٹانے میں میں شامل تھا، تو بھائی بھتیجوں کو شکایت تھی تایا سے. خیر اللہ کا شکر ہے کہ نمٹ گیا، اور تایا نے بھی عمل کیا اس فیصلے پر جو ہم نے کیا تھا. میں ان سے کہا کہ آپ جس رویے کا مظاہرہ کر رہے ہیں ابھی تک، یہ آپ کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، بچے جوان ہو چکے ہیں آپ کے، تو کیا وہ یہ نہیں سیکھیں گے؟ آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے آپ کے بعد اسی طرح لڑیں آپس میں؟ ہم یہ بھی نہیں سوچتے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو یا اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. تو صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنا، حقوق ادا کرنا، اس کے دو نیٹ فائدے ہو گئے. عمر بڑھتی ہے اور رزق بڑھتا ہے. اچھا، ہمیں دونوں کا پتہ اس سے نہیں چلتا کہ ہمیں نہیں پتا نا کہ بھئی منگل کو بن رہا تھا، اب ہم جمعرات کو مریں گے. یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم مانے کہ ہاں واقعی عمر بڑھ گئی میری اس وجہ سے. آدمی تو جب مرے گا جب بھی معلوم ہوگا اس کو یا دوسروں کو کہ مر گیا. تو پتہ نہیں چلتا کہ عمر بڑھی کہ نہیں بڑھی.
لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو ہم مانتے ہیں کہ عمر بڑھتی ہے، ہم مانتے ہیں کہ رزق بڑھتا ہے. جو ہم کھاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو وہ رزق کا جو انیشلی ہمارے حصے میں لکھ دیا گیا تھا. نہیں، ہمیں تو نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ ہماری انہی چیزوں کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے ہمارا رزق بڑھ گیا ہو. تو عمر اور رزق میں بڑھانے کے لیے صلہ رحمی کیجیے. اور جو قطع رحمی کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے. بڑے گناہوں میں سے قطع رحمی، رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو پالنا، تعلقات کو خراب کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے جس سے بچنا مسلمانوں پر، انسانوں پر لازم ہے. اور ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ حدیث میں اکثر سناتا ہوں، ہے تو دو حدیثیں بلکہ سناتا ہوں. جنرل اس کی امپلیکیشن ہے، اپلیکیشن ہے، لیکن اس رشتے کے حوالے سے خاص طور سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری محفل میں، تمہاری مجلس میں کوئی آئے تو نئے آنے والے کو جگہ دو. اگر جگہ نہ ہو تو تم مسکراؤ اور دوسرے یہ کہ ذرا ہل لو، یعنی اسے یہ جیسچر دو، اسے یہ تاثر دو کہ آپ کے آنے سے ہمیں خوشی ہوئی، آئیے تشریف لائیے، ہم جگہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو رشتہ داروں میں سب سے اہمیت، زیادہ اس کی اہمیت ہے. اور جو خاص طور سے نئے رشتے بنتے ہیں، بہو آ گئی ہے، داماد آ گیا ہے، تو اسپیس دیجیے. یہ اسپیس دینا ہے. اگر مجلس میں اسپیس دینے کو اللہ رسول پسند کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو خاندان میں اسپیس دینے کو پسند کیوں نہیں کریں گے دوسرے کو؟ ایک دوسرے کو اسپیس دیجیے، ایک دوسرے کو جگہ دیجیے، ایک دوسرے کو گنجائش دیجیے. اور دوسری وہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسا طریقہ بتائیے جس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور وہ طریقہ بھی بتائیے جس سے کہ اس کی مخلوق بھی مجھ سے راضی ہو جائے. آپ نے بڑا مختصر جواب دیا کہ جو کچھ تمہارے رب کے پاس ہے اس پر نظریں جما دو. جو کچھ تمہارے رب کے پاس ہے اس پر نظریں جما دو، اور جو کچھ اس کی مخلوق کے پاس ہے، اس کے بندوں کے پاس ہے، اس سے نظریں ہٹا لو، تو دونوں کے محبوب بن جاؤ گے. اتنی جامع بات ہے یہ. اس کو کر کے دیکھیے، آپ محسوس کریں گے. اگر آپ کے رشتہ داروں، دوستوں، احباب، جاننے والوں، آفس کولیگس کو جو نعمتیں میسر ہیں اس سے آپ نظریں ہٹا لیں، اس پر للچائی نظر سے نہ دیکھیں، اور اسے محسوس ہو، تو دیکھیں اس کے دل میں آپ کے لیے کیا مقام بنتا ہے، کتنی عزت اور کتنی محبت وہاں سے ملتی ہے. تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر، اللہ کی نعمت پر، اللہ کے پاس جو کچھ ہے، اور سب کچھ اللہ ہی کے پاس ہے، اس پر ہم نظریں جمائیں، اسی سے امید کریں، اسی سے مانگیں. وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. اور بندوں کی خصوصیت یہ ہے کہ مانگنے سے وہ خوش نہیں ہوتا ہے. ماں باپ بھی ایک حد تک دیتے ہیں، اس کے بعد آپ آئس کریم مانگیے نا، بچے مانگتے ہیں، ایک دے دیں گے، دو دیں گے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تیسری آئس کریم نہیں دیتے. دانت خراب ہو جائیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے نا. وہ آپ کی صحت کا حوالہ دیتے ہیں لیکن پھر نہیں دیتے. انسان زچ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ زچ نہیں ہوتا. تو اللہ کے بندوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جائیے. اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کے نیاز مند رہیے، تو دنیا میں خوش رہیں گے، لوگوں کو خوش رکھیں گے. توقعات کا لیول دوسروں سے کم رکھیے، گلہ مت کیجیے، شکایت مت کیجیے، اور اسپیس دیجیے دوسروں کو. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری معاشرت، چاہے وہ معاشرت خاندان ہو، دوستوں کا حلقہ ہو، کوئی اجتماعیت ہو، کوئی برادری ہو، یا پوری انسانیت ہو، وہاں خوشگواری پیدا ہوگی، نرمی پیدا ہوگی، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برسیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.